السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب اور کیا ہو رہا ہے؟ میں تو بنا رہی ہوں ابھی پکوڑے، کیونکہ بجنے والے ہیں 6-10 منٹ رہتے ہیں، تو میں نے کہا چلو آپ سے کچھ شیئر کر لوں۔ میرا دل بہت بھرا ہوا ہے غصے سے، کیونکہ مجھے سلنڈر نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اس کو صحیح بھی کروایا، لیکن یہ برتن اتنے کالے کرتا ہے۔ برتن تو چلو بندہ دھو لے، میں دھو لیتی ہوں، مسئلہ نہیں، لیکن اس نے نا اس کے سائڈوں سے نا، اس کے اوپر سے باریک باریک نا، یہ آپ کو فرش پہ نظر آ رہی ہوگی نا، یہ دیکھیں، مطلب چھوٹی سی نا راکھ ٹائپ کی کچھ گرتی ہے، جو اگر صاف کرو نا تو پھر یقین کرو کہ وہ پوری فرش پہ نا، آپ سمجھ رہو گے شاید میں نے اس کو صاف نہیں کیا۔ یقین کریں، اس کو میں نے 2 طریقے سے صاف کیا۔ پہلے میں اس کو بلکہ 3 طریقے سے، نارمل کپڑے سے، پھر میں اس کپڑے کو گیلا کیا، پھر اس کو صاف کپڑے سے، پھر نہیں صاف ہوا، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے لاسٹ برتن دھونے والا ڈش واشر تھا، جو ڈش واش ہوتا ہے لیکوڈ، وہ میں نے نا کپڑے کے ساتھ لگا کے پانی سے گیلا کر کے وہ بھی اس کو، لیکن یقین کریں اس نے نا میرے ہاتھوں کا بھی بڑا غرق کر دیے، ساری بیچ میں نا ہاتھوں کی، میں دھو کے صاف کر لیکن گندے ہاتھ ہو چکے ہیں کہ میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں، بتانے کے قابل نہیں ہے، لیکن کیا کریں نا، ہمارا پاکستان برباد کر کے رکھ دیا ہے ہمارے اپنے مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے، پیسے کی لالچ میں پتہ نہیں کیا کر کے رکھ۔ اب دیکھیں، ہم نارمل گیس ہوتی تو میں اس پہ کیوں بناتی، اور گیس افطاری سے صرف 2-3 منٹ پہلے مطلب ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ آپ کچھ بنا سکتے ہو، ورنہ اس سے پہلے تک اتنی کم گیس ہوتی ہے کہ یقین کرو اس پہ آپ انڈا بھی فرائی نہیں کر سکتے ہو، اتنی کم گیس ہوتی ہے۔ پھر انسان تنگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے افطاری میں سالن بنانا ہوتا ہے، روٹی بنانی ہوتی ہے، پکوڑے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو نا چولہے میں گیس چاہیے ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہوتی۔ یقین کریں، پانی کا اتنا زیادہ مسئلہ ہو چکا ہمارے ایریا میں کہ بس بند کیا ہوا ہے پانی، کہ نہیں ہے لائن خراب ہوگی ہے، لائن ٹھیک ہوتی ہے، ریپیئر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں تو اس کے خلاف اتنا بولوں نا کہ یقین کریں شاید حکام بالا تک میری آواز پہنچ جائے۔ اور یہ بھی سن جاتا ہے کہ پانی مطلب جہاں سے پانی ہے وہاں پہ ماشاء اللہ سے پانی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آگے جا کے جہاں سے کراچی کے اندر پانی آتا ہے کہتے ہیں وہاں جی پانی قلت ہوگی، لائن خراب ہوگی، لائن پھٹ گئی ہے، لائن لیک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس چکروں میں نا عوام بیچاری کا بیڑا غرق کیا ہوا۔ یقین کریں پورے رمضان میں صرف ایک دفعہ پانی آیا ہے، وہ بھی ہم لوگ آدھا گھنٹہ بھرتے ہیں، اور اسی سے ہم نے پورا ہفتہ چلانا ہوتا ہے، اسی سے کپڑے بھی دھونے، اسی سے برتن دھونے، نہانا دھونا کرنا ہے، اور جھاڑو پوچھا بھی کرنا ہے۔ پوچھا تو میں بہت کم لگاتی ہوں کہ پانی بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں صفائی سے سکھا لیتی ہوں کہ 3-4 دن چل جاتی ہے بغیر پوچھے کے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور چیزوں بہت سارے مسئلے اب کیا بندہ بولے۔ اب رمضان میں صحیح ثواب کماتے ہیں ہمارے ملک کے بڑے وڈیرے جو ہیں نا، صحیح ثواب کماتے ہیں۔ دوسری کنٹری میں جاؤ، ان کے کوئی مطلب تہوار ہوتے ہیں، کچھ ان کے ایونٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی، میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی، نیوز وغیرہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ نا ان کے تہواروں میں چیزوں کو اور زیادہ پرائس کم کر دی جاتی ہے، تاکہ وہاں پہ بھی مڈل کلاس ہیں، یہ نہیں کہ ہر جگہ بہت زیادہ رچ لوگ رہتے ہیں، امیر لوگ رہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی اتنا کم وہ کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ بھی خرید سکیں نا، ہر چیز خرید سکیں۔ اور ہمارے یہاں پہ رمضان میں اتنے ثواب کمائے جاتے ہیں کہ نارمل جو ریٹ ہوتے ہیں نا، سبزی سے لے کر گوشت دال تک، آئل تک، بیسن تک، تو وہ نا اتنا وہ ہوتا ہے کہ ریٹ بڑھا دی جاتے ہیں کہ رمضان میں نا جو نارمل ہے نا، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں افطاری کر سکتا، خرید سکتا، بس ان کے میرے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، کیا رمضان میں، کیا رمضان کے بعد۔ یقین کریں اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا اپنے سے زیادہ نا جو بالکل دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں ان کا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے کھا لیتے ہیں، گھر پہ نہ ہوٹل سے پیسے لے کے آ کے کھا لیا، ٹھیک ہے جی، منگوا لیے سالن، نہ روٹی منگوا لی، ایک چیز نہ دوسری، لیکن وہ بیچارے کیا کر رہے ہوں گے جن کی دیہڑی 1000 روپیہ یا 700 روپیہ بنتی ہوگی، وہ کیسے کیا کرتے ہوں گے روزے سیریاں جو نہیں رکھتے نا، اس کا بھی میرے حساب سے اس کا گناہ نا ہماری حکومت کو جائے گا، کیونکہ انہوں نے عوام کے لیے اتنا زیادہ کہ کیا کہوں میں، سب ستیہ ناش کر دیا عوام کی، اس کا تو ان کو اتنی زیادہ وہ کر دیا کہ وہ بس وہ بیچارے پوری نہیں کر پا رہے مہنگائی کی وجہ سے، کہ وہ پہلے کہتے ہیں نا 16,000 میں، آج سے 20-21 سال پہلے تقریباً 16,000 میں پوری فیملی، پورا ٹبر ایک گھر میں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بیماری خوشی غم سب ہوتا تھا،
اور آج 16,000 یقین کرو اگر بازار لے کے جاؤ نا اب 16,000 ہفتے کی مطلب اس کی گروسری آئے گی، یا مہینے کا صرف اور صرف سوکھا راشن آئے گا، گھی تیل آٹے کو چھوڑ کے، چاول چینی پتی یہ چیزیں دالیں وغیرہ، کیونکہ میں لیتی رہتی ہوں مجھے پتہ ہے، تو وہ بھی کبھی کسی مہینے 16 سے بھی اوپر آ جاتا ہے، سرف ڈال دو، نہانے کا صابن، کپڑے دھونے کا صابن، تو وہ 17-18 بھی پہنچ جاتا ہے، تو پھر سوچے غریب کا کیا حالت ہوگا، جو بھی غریب کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ دکھ سہ رہے ہیں، تکلیفیں، اللہ پاک کو حساب دیں گے کون ہمارے حکمران، کیونکہ ٹیکس تو آپ اتنے لے رہے ہو نا، ہر چیز پہ ٹیکس لے رہے ہو، تو پھر ان کے لیے سہولتیں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ٹیکس کس لیے لیے جاتے ہیں؟ روڈیں بنانے کے لیے، گٹر بنانے کے لیے، محلے گلیاں پکے کرنے کے لیے، عوام بھوکی مر رہی ہے، سندھ سے باہر دیکھو، کراچی میں اتنے ایسے گھر ہوں گے یقین کریں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ایک ٹائم کا کھا پاتے ہوں گے، کیوں؟ مزدوریاں نہیں مل رہی، لوگ دیہڑیوں پہ بھی کریں وہ بھی نہیں مل رہی، بہت مشکل گزارا ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے واسطے آپ لوگ اپنی آخرت کا سوچو، ہم نے مرنے ہیں، قبر میں اکیلے پڑے ہوگے، میں حکومت کے ان سے اپیل کرتی ہوں خدا کے لیے رمضان میں کم از کم غریبوں کا خیال کر لیا کریں، عوام ہی عوام کی مدد کرتی ہے، حکومت کی طرف سے مجھے نہیں، میں نے نہیں سنا کہ حکومت کی طرف سے کوئی بندے نے کسی کے لیے کوئی راشن کا وہ کیا ہوگا، یہاں پہ عوام کی مدد کر رہی ہے، صدقے خیرات دے رہی ہے، اور اپنی طرف سے وہ راشنوں کا انتظام کر کے غریبوں میں جا کے بانٹے جہاں تک ان کی پہنچ ہو رہی ہے، حکومت کی طرف سے مجھے کچھ نہیں ہو رہا، اعلان ہوتے ہیں سنتے ہیں لیکن جاتے ہیں وہ پھر وہاں پہ جو وہ کنڈیشن ہوتی ہے تو ذلیل کرنے والی ہوتی ہے، کہ وہ غریب بیچارہ ذلیل ہی ہوتا ہے، وہاں جا کے اس کو اسے ذلیل کیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ مسلمان ہی ہے، کوئی پتہ نہیں کون کیا ہے، وہ کوئی جانور ہے، بس ایک چیز سوچ لیا کریں، ایک چیز، مر جائیں گے نا، مر جائیں گے، قبر میں کون بچائے گا؟ وہاں پہ اندھیری قبر ہوگی، سانپ بچھوؤں کا گھر ہوگا، اندھیرے کا، گھبراہٹ کا، منکر نکیر آئیں گے نا، سوال کریں گے، کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہاں پہ تو ابھی مست و دولت کے نشے میں، وہاں پہ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے واسطے سنبھل جاؤ اور اتنے ظلم نہ کرو کہ کل کو تمہیں نا قبر میں اس کا حساب کیسے دو گے؟ مجھے تو نہیں لگتا تم لوگ اس کا حساب دے سکو گے، اے حکمرانوں، کم از کم رمضان میں ثواب کما لیا کرو اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے، جو ہم جیسے اور ہم سے بھی نچلے طبقے کے جو ہیں بیچارے، جن کی 700-800 دیہڑی ہے، کم از کم وہ تو رمضان روزے رکھ سکے نا، وہ روزے بھی نہیں رکھ پاتے اس وجہ سے کہ ان کے پاس سحری میں کچھ نہیں ہوتا، اگر ہو تو صرف روٹی ہوتی ہے، افطاری میں بالکل کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ پانی کے ساتھ کر کے اکثر تو بیچارے رکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن وہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ وہ کیسے روزہ رکھتے ہوں گے، کیسے افطاریاں کرتے ہوں گے، پتہ نہیں حکومت بھی کن کے ہاتھوں میں گئی ہوئی ہے، اور یا پھر ہم لوگوں کے اعمال ایسے ہیں جو ہم تک یہ چیزیں وہ ہو کے پہنچ رہی ہیں، بس سب کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہ پاک ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہی بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، مولا کریم تیرے ہی بندے ہیں یا اللہ، اس رمضان کے واسطے وسیلے سے، اس کی رحمت سے یا رب العالمین سب کے لیے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ بات نہیں ہماری دعا کا وہ ہے اللہ پاک کو کہ ہم دعا کریں تو وہ مانے گا، اللہ پاک نے ہماری دعا سے پہلے ہی کتنی آسانیاں رحمتیں برکتیں کی ہوتی ہیں، ہم اتنے گناہ گار ہیں، اس کے باوجود ہمیں اللہ پاک پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر کے پاس اپنے گھر ہیں، ٹھیک ہے، اچھا پہننے کو دیتا اللہ پاک، لیکن ہم لوگ پھر بھی کتنی دفعہ اس کا شکر نہیں ادا کرتے، کھاتے ہیں اور مست ہیں، اپنی زندگی میں پیسے کی نشے میں دھوتے ہیں، کسی کا خیال ہی نہیں ہے، بس جی میری تقریر لمبی ہو جائے گی، دل بہت بھرا ہوا ہے، کافی لوگوں کو بری بھی لگے گی، کچھ تو اس کے اوپر بیڈ کمنٹ کریں گے، کمنٹ کرنے سے پہلے سوچ لینا بیٹھ کے اچھی طریقے سے، اپنے سے گلی محلے سے باہر نکلنا، کسی غریب کے گھر جانا، دیکھنا، ان سے پوچھنا ان کے حالات کیا ہیں، پھر آپ کو خود پتہ چلے گا، یا اپنے گھر میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے پوچھنا وہ کس طرح رہ رہی ہیں، گیس کے بنا پانی کے بنا کیسے وہ دن گزارتی ہیں، اس کے بعد کمنٹ کرنا، میں آپ سب کی آواز بن کے بول رہی ہوں، پلیز مجھے بیڈ کمنٹ مت کرنا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے پورے ملک پاکستان کو، فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، ان کی بھی سحریاں افطاریوں پر رونق کرے، ان کو ہر چیز میسر جو سحری افطاری میں ہوتی ہے، اور کہ ان کی اللہ پاک جان کی عزت ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔